اور ساری دنیا حنفیت کو ہم پیغام دیں گے کہ آپ یہ عقیدے کی کتاب پڑھو اور آپ کا عقیدہ کیا ہے میچ کر کے دیکھ لو، کیونکہ آن ریکارڈ میں کہتا ہوں، جا کے آپ معلوم کر لیجئے، جو آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں صرف اعمال میں وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، عقیدے میں نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بڑے علماء سے پوچھئے، آن ریکارڈ یہ بات ہے، عقیدے میں وہ ماتریدی اور اشاعری ہے، عقیدے میں ماتریدی اور اشاعری ہے، حنفی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عقیدے کی طرف آ جائیے، کیا اس میں کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ برادران اسلام، حق کا راستہ کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس تعلق سے ہم لوگ چند معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی حق ہے، انبیاء علیہم السلام حق ہیں، شریعت اسلامیہ دین اسلام برحق ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی برحق ہیں۔ صحابہ کرام کیوں برحق ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتباع کا حق دیا ہے۔ جیسے نبی کے بارے میں کہا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، ویسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا۔ ایمان میں صحابہ کرام کو کسوٹی قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، اگر تمہاری طرح ایمان یہ دنیا والے یہود و نصارہ، ہنود و مشرکین لے کر آئے تو ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تمہاری طرح تو ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی اور ترازو قرار دیا گیا، ایک معیار گردانا گیا۔ اعمال میں بھی صحابہ کرام کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین، مہاجرین و انصار، صحابہ اکرام، اور جو ان کی اتباع کیے احسان کے ساتھ، یہاں اتباع کا لفظ سرات کے ساتھ ہے، والذین اتبعوهم بإحسان، جو ان صحابہ کرام کی اتباع کیے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو اتباع کا حق دیا گیا۔
اور یہی صراط مستقیم بات ہماری چل رہی تھی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے، اور اللہ نے جن لوگوں پر انعام و اکرام کیا ہے اس کی وضاحت سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سے لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، یہاں آ کر ہماری بات رکی تھی، والشہداء والصالحین، انبیاء کے بارے میں بتایا، سارے برحق ہیں، ایمان سب پہ ہوگا مگر آخری نبی کے مطابق عمل ہوگا۔ صدیقین یعنی جنہوں نے ایمان میں تصدیق کیا ہے، اور صدیقین میں نبیوں کے بعد اونچا مقام ابو بکر کا ہے، اور سارے صحابہ پھر اس میں آ جاتے ہیں۔ شہداء میں سارے صحابہ جو ایمان کی گواہی دیے، اور اگر شہید کے معنی میں لیا جائے ابو بکر کے بعد سب سے اونچا مقام عمر کا ہے، اور عمر شہید ہیں۔ والصالحین، اور نکوکار، یا صالحین سے مراد وہ صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے الصالحین، کیونکہ یہ جو صحابہ ہیں ان کو دوسری جگہ پر المؤمنین بھی کہا گیا، اور صحابہ نے جن باتوں پر اجماع کر لیا ہے ان کی مخالفت کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں یا اللہ اس کے رسول کی مخالفت کو داخل کیا گیا، یعنی ان کی اطاعت کرنا ہے، یہ برحق ہے، اور اسی طرح سے المؤمنین، مومنین کی راہ کی مخالفت کریں۔ یہاں پر المؤمنین نبی کے زمانے میں قرآن کے نزول کے وقت میں المؤمنین صحابہ کرام تھے، ان کا راستہ چھوڑ کے جو دوسرا راستہ اختیار کریں، اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ پھرے جا رہے ہیں ہم اسی طرف لے کے چلے جائیں گے ان کو، اور نُصْلِهِ جہنم، ان کو جہنم رسید کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد رکھیے اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے، مسلمانوں کا کسی بات پر اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کے خلاف جانا یہ بھی اسی وعید کے ضمن میں آئے گا۔ اور آپ نے رؤیت ہلال پروگرام میں یہ سن لیا ہے سرات کے ساتھ علماء اکرام کے ذریعے سے کہ کس بات پہ اجماع ہو چکا ہے اور لوگ کس کو اجماع کہہ رہے ہیں، اجماع کس بات پہ ہو چکا ہے اور کس کو لوگ اجماع کہہ رہے ہیں، جماعت کس کو کہا جاتا ہے اور لوگوں نے کس کو جماعت کہہ دیا ہے۔ یاد رکھیے جو دلائل برحق ہیں ان کو باطل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، صحابہ کرام معیار حق ہیں، کیوں؟ یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ کیوں صحابہ برحق ہیں؟ کیوں صحابہ کی اطاعت کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آخر میں، کہ آج منظم سازش کے تحت بعض صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، یا تو آل بیت کے راگ الاپ کے یا آل بیت کی آڑ میں بعض صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور
कैसे कैसे गलत तरीके से इस्तेदलाल करते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ने सूरह अन-नमल आयत नंबर 59 में फरमाया, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलामती हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुना है। जिस तरह से अंबिया को अल्लाह ने बरगुज़ीदा बनाया, चुना है, अल्लाह ने सहाबा का भी इंतखाब फरमाया। सहाबा भी बरगुज़ीदा हैं। चुनांचे हदीस में सराहत के साथ है, नबी ने कहा कि सारे इंसानों में अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया को चुना है, और इसी तरह से उन अंबिया में अल्लाह ताला ने मुझे, यानी किनाना में से कुरैश में से मुझे चुना है। और फिर अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को देखा और सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल सहाबा इकराम के पाए, और उन सहाबा इकराम को अल्लाह ने चुना है। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा है, अल्लाह के सिलेक्शन है। लिहाजा सहाबा में से किसी एक सहाबी पे उंगली उठाना अल्लाह के सिलेक्शन पे उंगली उठाने के बराबर है। इसीलिए उलामा लिखते हैं, जब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर कुछ मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, तो उस वक्त, अब सारे कुरान का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला उतने गुस्से के अंदाज में शायद किसी जगह पर बयान किया, और बयान करते करते कहा कि सुबहानक, अल्लाह पाक है। यह नहीं कहा कि आयशा पाक है। बात चल रही है आयशा के बारे में रदी अल्लाह अन्हा, और अल्लाह ने कहा अल्लाह पाक है। मतलब यह है कि आयशा का इंतखाब अल्लाह ने किया है, नबी की बीवी के तौर पर भी, सहाबिया के तौर पर भी। हाँ, नबी की बीवी के तौर पर अल्लाह ने खुद इंतखाब किया है। नबी ने ख्वाब में देखा है 1 से 2 बार कि आपसे कहा जा रहा है, और नबियों का ख्वाब वही की किस्म है कि ये तुम्हारी बीवी है। जब घूंघट हटाया गया तो आयशा थी। 1 से 2 बार जब ये ख्वाब देखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के सामने ये बात रखी, फिर उसके बाद उन दोनों का निकाह हुआ। आयशा नबी के लिए अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह के इंतखाब हैं। आयशा पे उंगली उठाना अल्लाह पे उंगली उठाने के बराबर है। इसीलिए बार बार का सुबहानक सुबहानक। क्यों इन लोगों ने ताकीक नहीं की? क्यों इन लोगों ने ताकीक नहीं की? आयशा पे बदकलामी करने से पहले 10 बार सोचो कि आयशा का इंतखाब किसने किया है। आज कितने लोग हैं जो हज़रत आयशा को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम करने की कोशिश करती हैं। अपने घरों में बकरियां रखते हैं और उनका नाम रखते हैं आयशा, कुत्ता रखते हैं नाम रखते हैं नऊज़ुबिल्लाह उमर। हाँ, उमर। एक सलफ़ी आलिम ने, कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब मुसलमानों में से बाज लोगों ने, नाम निहाद मुसलमानों में से बाज ने कहा कि हम हरम में बाबे उमर से दाखिल नहीं होंगे, वो जिसमें बाबे उमर है मस्जिद नबवी में, हम उस बाब से दाखिल नहीं होंगे, हमको उमर से चिढ़ है, नफरत है। तो कहा क्या उमर, आपकी क्या अजीब शान है, जब तक आप जिंदा थे तब तक भी शैतान आपके नाम से चिढ़ता था और भागता था। आपकी वफात के बाद भी शैतान नुमा इंसान आपके नाम से, आपके बाब से, आपके दरवाजे से भाग रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या इस्तिदलाल है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस तरह की बातें। अल्लाह का इंतखाब है। नबी ने फरमाया, जिस तरह से आसमान के सितारे आसमान के अमानतदार हैं, जब तक आसमान में सितारे डगमगाएंगे ये आसमान सही रहेगा। जिस दिन आसमान के सितारे बेनूर, आसमान गिर जाए, क़यामत आ जाए, ऐसे ही मेरे सहाबा इस उम्मत के अमानतदार हैं। जब तक मेरे सहाबा होंगे ये उम्मत गुमराह नहीं होगी। सहाबा इकराम का ज़माना ख़त्म तो याद रखो इनके अंदर गुमराहियाँ आ जाएगी। नबी ने फरमाया कि देखो ये सहाबा बेहतरीन सलफ़ हैं। कहा कि खैरुस सलफ़ हैं, नेअमत सलफ़ अंतुम, नबी ने खुद कहा है। लोग कहते हैं कि ये नाम इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ अहले हदीस में कुरान और हदीस से साबित करूंगा, लफ्ज़ सलफ़ी कुरान और हदीस से साबित करूंगा। हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये बाद के पैदावार है, नहीं, इंशाल्लाह मैं कुरान और हदीस से साबित करके दिखाऊंगा। याद रखिए मेरे भाइयों, नबी ने खुद कहा सहाबा से कि तुम सलफ़ हो, और जो निस्बत रखते सलफ़ी वो सहाबा की तरफ निस्बत है,
اور یہ نسبت برحق ہیں. اور ضمناً ایک بات یاد رکھیے، میں آگے بھی بتاؤں گا، ہر وہ نام، ہر وہ نسبت جس کے اندر یہ تین برحق چیزوں کی عکاسی ہو، یعنی وہ ریلیٹ ہو، اللہ، رسول، صحابہ. اور اللہ کا کلام ہے قرآن، نبی کے پیغام حدیث، اور صحابہ اکرام کی طرف نسبت. ہر وہ نام ان تینوں سے متعلق ہو وہ صحیح ہے. اور ہر وہ نام، بہت پتے کی بات آپ کو دے رہا ہوں، یہ گر ہے، ہر وہ نام جس کے اندر یہ تینوں عکاسی نہ ہو، یہ تینوں ریلیٹ نہ ہو، تو وہ صحیح نہیں ہے. آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہے، حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا، حدیث کو بھی کہا جاتا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہر خطبے میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اور نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے، نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے. نہیں کہا گیا؟ نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. کس میں؟ اللہ کے کلام تو حدیث ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کے کلام کو کہا گیا. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قرآن کو حدیث کہا گیا. اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو حدیث کہا گیا. اللہ کے رسول کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. دلیل لکھ کے رکھیے. ہاں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا. ہاں، جب نبی نے اپنے بعض بیویوں میں سے بعض کے پاس اپنی ایک بات رکھی ہے، چھپا رکھی ہے، نبی کی بات کو حدیث کہا گیا ہے. کیا دلیل یاد رکھیے میرے بھائیو. تو اب اہل الحدیث تو اللہ اس کے رسول ریلیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں. سلفی کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگ، سلف کے معنی صحابہ، اور صحابہ کی تربیت کرنے والے نبی ہیں. تو نبی اور صحابہ ریلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ہوا. اب کہتے اثری، اثر حدیث کو کہا جاتا ہے، نبی اور صحابہ کے باتوں کو اثر کہا جاتا ہے، اسی سے اثری نام صحیح ہے. آپ کہتے انصار السنہ، سنت نبی کے طریقے کو کہا جاتا، یہ نام بالکل صحیح ہے. آپ یہ جو نام ہے جو اللہ، رسول اور صحابہ، قرآن حدیث سمجھ میں آئے تو وہ صحیح ہے. ہر وہ نام جس کے اندر یہ نہ آئے تو یاد رکھیے وہ صحیح نہیں ہے. آپ انصاف کے ساتھ دل میں ہاتھ رکھ کر بولیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ حنفی، کہ اللہ، رسول، صحابہ، قرآن حدیث ریلیٹ ہوا، شافی، مالکی، حنبلی، اب اس کے بعد یہ تو ہوا امامت کے 4 سلسلہ. اب آئیے یہ جو نسبت کے 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی اور قادری، چشتی. اب بتائیے کیا یہ ریلیٹ ہوا اللہ، رسول، صحابہ؟ ہوئے ریلیٹ؟ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ دیکھو کس طرف آپ کی نسبت ہونی چاہیے. ہاں، کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف مسلمان نام کافی نہیں ہے، مسلمان نام کافی نہیں ہے. کیا مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اور ایک کی طرف نسبت کرنا ہے؟ 100% کرنا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان باتوں کو آگے انشاءاللہ رکھوں گا. 100% آپ کو کرنا ہے، اور قرآن و حدیث اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گے انشاءاللہ مستعان. تو صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، کیونکہ یہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برگزیدہ بنایا ہے. صحابہ پر ایمان یہ ہمارا عقیدہ ہے، منہج ہے. اور صحابہ کی طرح ایمان نہ ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 115، کل آپ نے اس کی تلاوت بھی سماعت کی ہے. حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے بہت ایسی باتیں بتائی کہ دیکھو صحابہ میں سے ایک معمولی صحابی بھی اگر وہ اللہ کے راستے آدھا مد جاؤ خرچہ کیے، تم احد پہاڑ کے سونا برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابہ کی وہ آدھا مد جاؤ اس کے آدھے کو پہنچ نہیں سکتے ہو. صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے. صحابہ پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، احسان ہے. ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور طغیان ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہمارا ایمان ہے، عقیدے کی بہت اونچی کتاب ہے، اور جس نے لکھنے والے اپنے آپ کو وہ نسبت کرتے تھے، اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے کہ ہم
اور یہ جو پہلے کی پرانی نسبتیں ہیں نا، یاد رکھیے، جیسے میں عمر آباد سے فارغ ہوں، میں عمری کہلاتا ہوں، کوئی محمدیہ سے فارغ محمدی کہلاتے ہیں، لیکن سب کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے جو ادوار میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نسبت رکھتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتے تھے، کوئی جو ہے مالکی کہتے تھے، کوئی حنفی کہتے تھے، لیکن ان سب کا عقیدہ اس وقت صحیح تھا، بعد میں یہ بدل گیا ہے۔ تو ابو العز الحنفی اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں نے اس کتاب کی تشریح بھی کی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ امام ابو جعفر طحاوی وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، اور ساری دنیا حنفیت کو ہم پیغام دیں گے کہ آپ یہ عقیدے کی کتاب پڑھو اور آپ کا عقیدہ کیا ہے میچ کر کے دیکھ لو، کیونکہ آن ریکارڈ میں کہتا ہوں، جا کے آپ معلوم کر لیجئے، جو آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں صرف اعمال میں وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، عقیدے میں نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بڑے علماء سے پوچھئے، آن ریکارڈ یہ بات ہے، عقیدے میں وہ ماتوریدی اور اشاعری ہے، عقیدے میں ماتوریدی اور اشاعری ہے، حنفی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عقیدے کی طرف آ جائیے، کیا اس میں کہا گیا؟ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ اور یہی ہے بغض اور نفرت جس کی وجہ سے ہندہ کی طرف حمزہ کی قتل کی نسبت کی گئی تھی، جبکہ یہ نہیں، یہ غلط بات تھی۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں اور کل اس کی وضاحت کروں گا، آپ ریفرنس چیک کر کے آئیے گا، اور ریفرنس بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری میں صراحت کے ساتھ ہے کہ ہندہ نے جو وحشی غلام ہے ان کے ذریعے سے قتل نہیں کروایا تھا، بلکہ جبیر بن مطعم جو کہ بعد میں صحابی بنے ہیں، جبیر بن مطعم انہوں نے یہ کروایا تھا، کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ان کے رشتہ دار میں سے کسی کا قتل حضرت حمزہ نے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4072 4072 4072 صحیح بخاری، یہ حدیث آپ کل سٹڈی کر کے آئیے، پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ وحشی کو جب پوچھا گیا کہ تم نے حضرت حمزہ کو کیوں مارا، انہوں نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہا کہ دیکھو میں نے اس لیے مارا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بدر کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا، اور میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم نے حمزہ کو میرے چچا طعیمہ، یعنی جبیر بن مطعم نے اپنے چچا کا انتقام لیا، اپنے چچا کا انتقام طعیمہ کے انتقام میں کہا کہ اگر تم قتل کرو گے تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو یہ بات تھی جبیر بن مطعم نے کیا تھا اپنے چچا طعیمہ کے قتل کے بدلے میں۔ ہندہ ابو سفیان اور معاویہ کے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں یہ جوڑا گیا معاویہ ابو سفیان اور ہندہ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ سے بغض اور نفرت کی وجہ سے کیسے، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور آج بھی کچھ انجینئر، دینی علم دینی علماء سے لیجیے، ڈاکٹر، ماسٹر، بیرسٹر، انجینئر اور جو ایڈوکیٹ، ان لوگوں سے علم مت لیجیے، یاد رکھیے، ہاں یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک انجینئر صاحب آتے ہیں پگڑی لگا کر، اس کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نہ وہابی نہ بابی، میں کتابی، ہاں، اور کتاب کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے فین فالورز ہیں، پکا رافضی ہے، یاد رکھو، ہاں، اور وہ درپردہ ایسے باتوں کو پھیلاتے ہیں، اور کیسے پھیلاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت کافی زیادہ ہو گئے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح باتی کی رہنمائی فرمائے، باطل چیزوں سے اللہ تعالی پرہیز و گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ محمد۔